نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و نعت رمضان ٹرانسمیشن میں آج ہمارے ساتھ معروف عالم دین حفیظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز آج انہوں نے جو اپنی مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے تراویح میں، اس کے بارے میں ہم ان سے کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی خاص آیات قرآن کی جس سے ہمارے دل میں عشق رسول پیدا ہو، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام ہم سے کچھ باتیں کرتا ہے۔ یہ رب تعالی کا وہ پاکیزہ کلام ہے کہ اگر انسان اس میں صحیح معنوں میں اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھے تو یہ قرآن جو ہے انسان سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں صحیح معنوں میں بندہ مخلص ہو کے اس کو پڑھے اور اس کا جو ترجمہ ہے اور تشریح ہے اس کو پڑھے تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہماری ہدایت کے لیے کئی چیزیں رکھی ہیں۔ دیکھیں، رمضان المبارک میں تقریباً ہر مسجد کے اندر قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ یہ ہے کہ مختلف مساجد کے اندر مختلف ایام میں ختم قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو مین چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ یہی بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن کا پیغام جو ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم اپنے دوستوں کے اور دیگر رشتہ داروں کے پیغامات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر غور کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے پڑھ کر اس سے کوئی پیغام سنا، اس سے ہم نے کوئی درس لیا؟ تو یہ مین چیز ہے ایک مسلمان کے لیے کہ قرآن مجید جہاں اور بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بیان کرتا ہے۔ اور عاشق تو یہ کہتے ہیں کہ اول سے آخر تک ہر ایک لفظ کے اندر حضور کی شان موجود ہے۔ قرآن اترا ہی حضور کے لیے ہے اور حضور پر اترا اور حضور کے لیے ہی اترا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ ہر لفظ کے اندر آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں ایک آیت مبارکہ جو بہت ہی مشہور ہے اور علماء سے آپ حضرات نے سنی بھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کے اندر جس واقعے کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے اندر آئے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں، لیکن چونکہ رب تعالیٰ کا حکم تھا، رب تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، لیکن دل کے اندر یہ خیال تھا، یہ چاہت تھی کہ قبلہ بدل جائے۔ کیا چاہت تھی؟ قبلہ بدل جائے۔ یہی خیال آہستہ آہستہ جو ہے وہ جذبات کے اندر تبدیل ہوتا گیا، اور ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو سلمہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے، بنو سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، اور یہی خیال
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر تھا اور بار بار چہرہ آسمان کی طرف یوں اٹھتا، تو رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سبحان اللہ، سبحان قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ کا جو یہ چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، ہم اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے حبیب، آپ کے رب کا پیغام ہے کہ دل میں خیال آ گیا ہے تو ابھی منہ پھیر لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کی بارگاہ سے عرض کریں کہ اے رب کریم تیری نماز تو مکمل ہو جائے۔ رب کی بارگاہ سے پیغام آیا، محبوب ہماری نماز بعد میں مکمل ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب دل میں خیال آ گیا ہے تو ابھی ہاتھوں ہاتھ منہ پھیر لیجئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ قرآن مجید کے اندر آپ کی شان کو اتنے زبردست طریقے سے بیان کیا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت اس موقع پر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، سبحان اللہ، کیا خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے، رب تعالی ہم سے خوش ہو جائے، اور یہی دھن ہے ہر ایک مسلمان کی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رب تعالی کو راضی کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن رب تعالی اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ رب تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو قبلہ ہم بدل رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بدل رہے بلکہ آپ کی مرضی سے ہم بدل رہے۔ کیا فرمایا؟ سنیں آیت مبارکہ کو دوبارہ سنیں اور اس پر غور کریں، اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان کو اس آیت مبارکہ کے ساتھ لگائیں اور سنیں کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ فرمایا کہ یہ جو قبلہ ہم پھیر رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں پھیر رہے، ترضاھا اس لیے پھیر رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے کہ ہر ایک لفظ، ہر ایک آیت مبارکہ کے اندر رب تعالی اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، اور جو عاشق ہوتے ہیں، حضور کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اول سے آخر تک میرے محبوب کی شان بیان ہوئی ہے۔ تو قرآن بیان کرتا ہے شان محمد۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو صحیح ترجمے، ایک تو ترجمہ ہے، ترجمے آپ کو بہت سے مل جائیں گے، بہت سے مل جائیں گے، ہر ایک جس کو صرف قلم پکڑنا آ گیا وہ ترجمہ کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ترجمہ وہ پڑھیں کہ جس سے آپ کو عشق ملے، ترجمہ وہ پڑھیں کہ جس سے آپ کو حضور کی محبت ملے، ترجمہ وہ پڑھیں کہ جس سے آپ کو رب تعالیٰ کی محبت ملے، ترجمہ وہ پڑھیں کہ جس سے آپ کو اولیاء اللہ کی محبت ملے۔ تو ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ حفیظ الرحمن قادری دامت برکاتہ العالیہ نے بہت ہی پیارے انداز میں قرآن مجید و فرقان حمید کی تفسیر و ترجمہ پیش فرمایا ہے، اور خاص طور پہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ آیتیں اور وہ ترجمہ اور وہ تفاسیر ہمیں بتائیں جس سے ہمیں معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم حضرت علامہ صاحب کے شکر گزار ہیں، اور یہ ہماری ٹرانسمیشن میں روزانہ تشریف لاتے رہیں گے، اور قرآن مجید و فرقان حمید کے بارے میں خاص جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے وہ اس سے ہمیں روشناس کراتے رہیں گے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے حضرت علامہ صاحب کو، تو ابھی ہمارے ساتھ کچھ شناخواں حضرات بھی موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش فرمائیں گے، تو آپ حضرات انہیں بھی سماعت فرمائیں۔
ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت ہماری نعت کمیٹی کے سینئر ثنا خواں جناب سید محمد معاذ قادری صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ ہمیں بہت ہی پیاری ہم شریف سنائیں گے اور اس کے بعد بہت ہی پیارا کلام نعت شریف پیش فرمائیں گے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ ہم شریف پیش کریں. درود میں شامل ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو ہی رب تو ہی خدا اے مہربان ہے تو ہی رب تو ہی خدا اے مہربان ہے تو ہی رب تو ہی خدا اے مہربان بندے ہیں تو ہے خدا اے مہربان بندے ہیں تو ہے خدا اے مہربان سب پہ کرم سب پہ عطا اے مہربان سب پہ کرم سب پہ عطا اے مہربان تو ہی جلاتا ہے جسے تو ہی بجھاتا ہے جسے مولا تو ہی جلاتا ہے جسے تو ہی بجھاتا ہے جسے اس نار سے ہم کو بچا اے مہربان اس نار سے ہم کو بچا اے مہربان ماہ رجب ہے ماہ تیرا شعبان ہے سرکار کا مولا ماہ رجب ہے ماہ تیرا شعبان ہے سرکار کا امت کی خاطر رمضان دیا اے مہربان امت کی خاطر رمضان دیا اے مہربان ہے تو ہی رب تو ہی خدا اے مہربان کرم کے بادل برس رہے ہیں
یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، نبی کو اپنا خدا نہ معلوم، مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ یہ تھے جناب سید محمد معاذ قادری صاحب، جو کہ بہت ہی پیارے انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات میں اللہ